بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، غربت کی چکی میں پسنے والوں اور زندگی بھر ناکامیوں، مفلسی، تنگی، قسم پرسی اور فاقوں کا سیاہ منہ دیکھنے والوں، اگر آج تم نے نماز مغرب کے فوراً بعد کا یہ لازوال اور طاقتور ترین وظیفہ نہ پڑھا تو خدا کی قسم لکھ لو کہ ساری زندگی روڈ پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا، کیونکہ آج تم لوگوں کے سامنے کائنات کا وہ عظیم ترین، طاقتور ترین اور پوشیدہ ترین راز فاش ہونے جا رہا ہے، جس نے روڈ پہ بیٹھے ہوئے فقیروں کو، بھیکاریوں کو، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسنے والوں کو راتوں رات ارب پتی، کروڑ پتی، بلکہ وقت کا سب سے بڑا بادشاہ بنا ڈالا ہے۔ اور کیا تم لوگ اپنی زندگی کی ان لامتناہی تنگیوں، مایوسیوں، قرضوں کے پہاڑ جیسے بوجھ، بے روزگاری، اندھیروں اور بدحالی سے اب تک تنگ نہیں آ چکے؟ کیا زندگی نے تمہیں ہر طرف سے دیوار کے ساتھ نہیں لگا دیا؟ کیا تمہارے دل نے اپنوں کی بے رخی، تانوں اور غربت کی اس چکی سے چور ہو کے سکھ کا سانس لینے کی تمنا نہیں کی؟ تو آج اپنے کانوں کے پردے کھول کر اس بات کو 100% یقین کے ساتھ سن لو کہ یہ دنیا کا وہ انوکھا، سلطانی اور مقناطیسی عمل ہے جو صرف نماز مغرب کے بعد کیا جاتا ہے، اور جسے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے پڑھتے ہی آسمان کے غیبی خزانے اور کروڑوں اربوں روپے کی دولت کے انبار اٹھ کر تمہارے اپنے دروازے پہ خود دستک دینے لگیں گے۔ اور خدا جانتا ہے کہ یہ کوئی عام روایتی یوٹیوب کا گھسا پیٹا یا بنایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اولیاء کرام، بزرگان دین اور اللہ کے ولی کا وہ آزمودہ، مجرب ترین اور سینے کا وہ راز ہے جو غریبی، فقیری اور لاچاری کا ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اور نماز مغرب کے بعد کا یہ وہ طاقتور عمل ہے کہ جس نے بھی اسے باوضو ہو کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 مرتبہ پوری توجہ اور یقین سے پڑھ لیا اس کی آنے والی 11 نسلیں سنور جائیں گی۔ اس کے ویران اور خالی گھر میں کروڑوں اربوں روپے کی دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ گھر کے بچوں کے پاس بھاری بھرکم بینک بیلنس آ جائے گا۔ الماریوں، تجوریوں اور جیبوں میں نوٹوں کی اس طرح بارش ہونے لگے گی کہ دیکھنے والے دھنگ رہ جائیں گے، اور غربت کا سیاہ دھبا ان کے دامن سے ہمیشہ کے لیے دھو دیا جائے گا، کیونکہ اس مقناطیسی اور کمال عمل کو انجام دینے کے لیے کسی لمبے چوڑے فارمولے یا دنیاوی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے نماز مغرب کے فوراً بعد انتہائی عاجزی، دل کی گہرائی اور پکے یقین کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 مرتبہ گن کے پڑھنا ہے، تاکہ اس کا اثر فوری طور پہ ظاہر ہو اور زندگی کے سارے دکھڑے عیش، آرام اور خوشحالی میں بدل جائیں۔ کیونکہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ عمل کی برکت اور طاقت 1000 گنا زیادہ بڑھ جائے۔ اور اس کے بعد مصلی پہ باوضو بیٹھ کے پورے یقین اور توکل کے ساتھ اس خاص کلمے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ دہرانا ہے، جو انسان کو عام انسان سے اٹھا کے کروڑ پتی اور بادشاہ کے درجے پہ فائز کر دیتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، یعنی ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ مبارک اور عظیم نام ہے جن کے ذکر سے نہ صرف یہ دنیا بنی، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی روشنی سے منور ہوا، اور یہی نام آخرت میں نجات اور درجات کی بلندی کا واحد ذریعہ ہے۔ یا اللہ اور یا محمد کا یہ طاقتور ورد انسان کی تقدیر کے بند دروازے اس طرح کھولتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے غریبی، تنگ دستی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور کروڑوں اربوں کی دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس بابرکت وظیفے کو اپنے معمول کا حصہ بناتا ہے تو دنیا کے تمام خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اور مالی فراوانی ایسی ہوتی ہے کہ نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ رزق کے بند راستے ایسے کھلتے ہیں کہ کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوتی ہے، اور بندہ مالی اعتبار سے بلندی کی اس معراج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں دولت کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ کاروبار کی رکاوٹیں پل بھر میں دور ہو جاتی ہیں، نئے تجارتی راستے بنتے ہیں، اور ناکام ترین بزنس بھی منافع کی ایسی تاریک رقم کرتا ہے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ صرف مال و دولت ہی نہیں، بلکہ اگر اچھے اور باوقار رشتوں کی بندش یا رکاوٹ ہونا تو اس روحانی عمل کی برکت سے من پسند اور بہترین رشتے مقدر بن جاتے ہیں، اور گھروں میں خوشیوں کے چراغ جل جاتے ہیں۔
زندگی کے ہر موڑ پر نا انسان کو عزت، شہرت اور کامیابی ملتی ہے، کیونکہ جب خالق اور اس کے محبوب کا نام زبان پہ جاری ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لازوال عمل کی برکت سے نا بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اس مبارک کلام کو پڑھنا ہے جو دلوں کے زنگ اور زندگی کی تمام تنگ دستیوں کو کشادگی، فراوانی اور لازوال مالداری میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے پالنے والے پروردگار کو اس طرح پکارنا ہے جیسے ایک فقیر اپنے داتا سے مانگتا ہے، کیونکہ جب وہ خاص جملہ زبان سے نکلتا ہے نا تو رب کعبہ کے تمام خزانوں میں گویا ایک طوفان آ جاتا ہے اور مانگنے والے کے خالیات کروڑوں اور اربوں روپے سے ایسے بھر دیے جاتے ہیں کہ اسے پھر پوری زندگی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کی ذرہ برابر بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور اس عمل کے آخر میں اس بابرکت سورہ اور کلام کی تلاوت کرنی ہے، جس کے اثرات سے گھر میں دولت کا ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ بچوں کے پاس بینک بیلنس کے انبار لگ جاتے ہیں، گھر کی تجوریاں کبھی خالی نہیں ہوتی، زندگی بھر کی فقیری، قرضوں کا وہ خوفناک بوجھ جو کمر توڑ چکا تھا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی تمام بندشیں، کاروبار کی رکاوٹیں، جادو، بد نظری اور دشمنوں کا ہر طرح کا شر ایک ہی پل میں ہمیشہ کے لیے خاکستر ہو جاتا ہے، اور اس عمل کو کرنے والا انسان دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بن جاتا ہے، جسے اللہ خود غیبی فرشتوں کے ذریعے ایسے رزق کی وسعت عطا کرتا ہے نا کہ وہ نسلوں تک کیش کرتا ہے۔ اس لیے اب ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی اس غفلت کی چادر کو تار پھینکو۔ آج نماز مغرب کے بعد اس لازوال اور کروڑ پتی بنانے والے عمل کو مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے دل میں اتار لو، اور اسے اپنے تمام عزیز و اقارب، جگری دوستوں، رشتہ داروں اور اس دنیا میں پریشان حال گھومنے والے ہر ایک غریب بہن بھائی تک لازمی شیئر کر دو، تاکہ ہر غریب کے گھر میں خوشحالی، عیش اور دولت کا طوفان برپا ہو جائے۔ اور کمنٹ سیکشن میں جا کے پورے یقین کے ساتھ آمین ضرور لکھ دو، کیا پتا تمہاری اس ایک چھوٹی سی آمین کے طفیل اللہ پاک اس محفل میں موجود کسی ایک دکھی بھائی کی دعا یا بہن کی دعا قبول فرما لے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں، اور دنیا کی یہ بے پناہ دولت اور غنا ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر بن جائے۔ رب کو راضی کرنے والا یہ سچا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے آج تک کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا دنیا کا بے حد پیارا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے آپ وہ پڑھ لیں، اگر وہ نہیں آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ دیکھیں، ایک بار درود شریف پڑھ کے اس مجرب ترین عمل کا آغاز کریں، اور جو وظیفہ، جو ترتیب، جو تعداد بتائی جائے گی نا، انہیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، 1 منٹ کا آپ کا پورا عمل کو پڑھنے میں لگے گا۔ 1 منٹ آپ اپنی زندگی کا آپ نے آج مغرب کے بعد کے اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب طریقہ کار سے پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ دیکھیے، آج مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میں صرف چھوٹی سی 10 سے 20 سیکنڈ کی دعا کرواؤں گا رزق اور دولت کے لیے۔ تمام میرے بہن بھائی کمنٹس میں آمین ضرور لکھ کے جائیں، کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہوگی۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، تجھے امام حسین کا واسطہ، تجھے کملے والے آقا کا واسطہ، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں نا، مجھ سمیت ہم سب کی خالی جولیوں کو، خالی الماریوں کو غیبی دولت سے بھر دے۔ میرے مولا ہمارے اوپر کرم کی نظر کر دے۔ میرے مولا ہماری بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور کر دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ کمنٹس میں آمین ضرور کے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ کسی ایک دکھیارے کی آمین سب کی مشکلوں کو دور کر دے گی۔ اب اللہ والو، آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے، اور ویڈیو کو اپنی بہنوں بھائیوں تک دیکھیں۔ آپ کے ارد گرد، آپ کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر آپ کے دوستوں، بھائیوں، بہنوں کے ساتھ جڑے ہوئے جو بھی غریب، دکھیارے اور بے اولاد، رشتوں کے طلبگار، نوکری کے طلبگار، کسی مشکل پریشانی میں گھرے ہوئے لوگ، اگر آج اس عمل کو مغرب کے بعد آپ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا نا اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں، اب اللہ والو، آپ نے مغرب کے بعد آپ نے اس عمل کو باوضو مسلح پہ بیٹھ کے پڑھے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کو دل کرے نا، جہاں دل کرے
صرف اور صرف 11 بار اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے مانگے، انشاءاللہ آج پوری دنیا کے خزانے آج تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ دیکھیے اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، اس عمل کے تمام مجرب آزمودہ وظیفے ہیں جنہیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ آج مغرب کے بعد دیکھیں یہ چیزیں سمجھیں، ان چیزوں کو، ان ترتیبوں کو سمجھے بغیر یہ عمل آپ کا اثر نہ کرے گا۔ میں پھر بتا دوں، کیونکہ آپ لوگ جب تک عمل کو سمجھیں گے نہیں، آپ کا یہ وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، یعنی کہ دولت کا وہ خزانہ ہے کہ جس کے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہ ہوا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو، میں تقریباً کئی سال ہو گئے، میں اس عمل کو ہر روز مغرب کے بعد پڑھتا ہوں۔ دوستو یہ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے۔ دیکھیں اس وظیفے کے کمالات کرامات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس وظیفے کے معجزات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا مغرب کے بعد کا بے حد پیارا وظیفہ ہے۔ دیکھیں اس کی ترتیب تعداد طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اللہ والو یہ غربت کا آخری حل ہے۔ یہ وہ میری بہنیں، میرے بھائی جو رشتوں کے طلبگار ہیں، جنہیں اچھے رشتے چاہیے، وہ بھی اس عمل کو پڑھیں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات سمجھیں، سب سے بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل وہ میری بہنیں، میرے بھائی جن پہ ظالم ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پہ ظلم کرتا ہے نا، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگے، یا اللہ یہ شخص ظلم کرتا ہے، اس کا ظلم ختم ہو جائے، کوئی نفرت کرتا ہے، اس کی نفرت ختم ہو جائے، روٹھا محبوب قدموں میں ہوگا۔ بس آپ نے عمل کو پڑھنے کے بعد اپنی تمام مشکلوں کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، غربت غریبی کے لیے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ غیبی فرشتے آج تمہیں کروڑوں دیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے مغرب کے بعد کہ اس عمل میں آپ نے نا دوستو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ کوئی سب درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو صرف ایک بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں اور فوری طور پہ عمل کا پہلا وظیفہ پڑھ کے بھی سناؤں گا، ترتیب تعداد طریقہ ہر چیز بتاؤں گا، لیکن آپ نے ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے پیارے بھائیو یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل میں یا اللہ یا محمد کو آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ دو وظیفے آپ نے پہلے نمبر پر اکٹھے پڑھنے ہیں، لیکن جس خاص ترتیب سے طریقہ کار سے پڑھنے ہیں نا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ طریقہ کار پیارے بھائیو آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا۔ اپنے سینے کا راز کون بتائے گا؟ اللہ والوں کی سچی تسبیح کون بتائے گا؟ اب جب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 11 مرتبہ پڑھ لیا نا، تو اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ۔ دیکھیں ان دونوں کو ملا کے اکٹھا پڑھنا ہے، یا اللہ یا رزاقو، اور اس کے ساتھ نا آپ نے ایک جملہ بھی شامل کرنا ہے جو اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز ہے۔ یا اللہ یا رزاقو کے ساتھ جو الفاظ پڑھیں گے نا، تو آج یا اللہ یا رزاقو کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، معجزات بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر رب کعبہ کی قسم خوشیوں میں نہ بدل جائے، آج کے بعد تمہاری بیماریاں پریشانیاں فوراً نہ دور ہو جائیں، تو اللہ والو پھر مجھے کہنا، اس سے پہلے تو نہیں کہیں گے نا، اللہ والو ہر مشکل ہر پریشانی اگر فوراً دور ہو جائے، یہاں وظیفہ پڑھے یہاں حاجت پوری، یہاں وظیفہ پڑھے یہاں مرادیں پوری، یہاں وظیفہ پڑھے یہاں ہر مشکل ہر پریشانی کا فوراً خاتمہ ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں سب سے پہلے ایک بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں جب آپ لوگ اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کے آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلا وظیفہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ دو وظیفے آپ نے پڑھنے ہیں، یہ دو وظیفے دولت کے سلطان وظیفے ہیں۔ جب مغرب کے بعد ان دونوں وظائف کو اکٹھا ملا کے ایک خاص الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے نا، یہ وہ الفاظ ہے، یہ وہ خاص جملہ ہے جسے آج کے دن کے عمل کا خاص خاص وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، یا اللہ یا رزاقو۔ اس کے ساتھ آپ نے نا المدد کو شامل کرنا ہے، ایسی آپ کی مدد ہوگی نا کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ دیکھیے یا اللہ یا رزاقو المدد، یا اللہ یا رزاقو المدد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد رکھنا جیسے ایک بار بیٹھ جائیں
तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो खड़े मत होना। 1 मिनट लग गए, 2 मिनट लग जाए, अल्लाह वालों देखे 1 से 2 मिनट भले लग जाएं, लेकिन ये 1 से 2 मिनट का वक्त रब्बे काबा की कसम आपका जाया नहीं जाएगा। देखिए मैं इस अमल को 1 घंटे का आपको चैलेंज करता हूँ। अगर 1 घंटे में हर बीमारी, परेशानी, तकलीफें, कर्ज, दुख, तकलीफ हर चीज खत्म हो जाए, दौलत ऐसे बरसे जैसे आसमान से बारिश बरसती है, हर मुश्किल, हर परेशानी फौरी तौर पे खत्म हो जाए, अल्लाह वालों फिर इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जब पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाए, जब पूरी दुनिया के खजाने फौरन तुम्हें मिल जाएं, तो अल्लाह वालों फिर इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये अल्लाह को राजी करने वाला सच्चा अमल है, ये खजानों से झोलियां भरने वाला सच्चा अमल है। देखें ये मेरी जिंदगी का वो राज है कि जिसके भी हाथ ये राज लग गया ना, मगरिब के बाद का रब्बे काबा की कसम वो माला माल हो गया, फकीर था तो बादशाह बन गया। अब सबसे पहले आपने या अल्लाहु या रज़ाकु अल मदद इस तरीके से आपने पढ़ना है। देखिए खजानों से कम नहीं है ये अमल मगरिब के बाद का। देखिए आप लोग इस अमल को पढ़े, इंशाअल्लाह अपनी हर हाजत के लिए, हर मुराद के लिए मांगना है। मैंने पीछे दुआ करवाई थी, अगर जो मिस कर गया है ना, 30 सेकंड की दौलत की तूफानी दुआ थी, आप लोगों ने आमीन जरूर कहना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर जरूर करना है। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे हर मुश्किल, हर परेशानी का। देखिए मगरिब के बाद का ये सबसे मुजर्रब और आजमूदा अमल है। अब आपने या अल्लाहु या रज़ाकु अल मदद अपने सीधे हाथ की पहली उंगली पर एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाहु या रज़ाकु अल मदद, फिर पढ़ें या अल्लाहु या रज़ाकु अल मदद। इस तरीके से ये पूरा वजीफा बन जाएगा। हर चीज तफसील से, तरतीब से बताने का मकसद क्या है। जो बहन भाई भी पूरी दुनिया के किसी भी कोने से हो, किसी गांव से हो, किसी बस्ती से हो, आज मगरिब के बाद इस अमल को सही तरीके से पढ़ें ताकि इनके हालात बदलें। देखिए एक बार आप लोग मगरिब के बाद के इस अमल को पढ़े ना, सारी जिंदगी की मुश्किलात, परेशानियां, कर्ज, बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब आपने पहला वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ के, यानी या अल्लाहु या मोहम्मद का, फिर आपने या अल्लाहु या रज़ाकु अल मदद मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या अल्लाहु या रज़ाकु अल मदद मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रज़ाकु अल मदद मिला के पढ़ा तो 3 मरतबा हो गया। तो इस वजीफे को भी आपने ना 11 बार ही पढ़ना है। अब 2 वजीफे आपने पढ़ लिए। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर ना आपने सूरह फातिहा की पहली आयत सिर्फ पढ़नी है, यानी आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ इतनी ही पढ़नी है। ये पूरा अमल एक ही जगह पे बैठ के पढ़ेंगे ना, मैं यकीन से कहता हूँ, मैं कमेंट्स में आकर भी लिख दूंगा। देखिए आज मैं कमेंट्स में लिख के जाऊंगा, ये फकीर को बादशाह बनाने वाला बड़ा ही खास नंबर वाला वजीफा है। देखो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जिस घर में भी मगरिब के बाद ये तस्बीह, ये वजीफा पढ़ा जाएगा ना, उस घर का बच्चा फौरी तौर पे दौलतमंद बन जाएगा। देखिए अल्लाह वालों नंबर 1 वजीफा है। देखिए इससे बेहतर वजीफा पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, जितनी वीडियोस ढूंढ लें, अपना वक्त जाया कर लें, लंबे लंबे बयान सुन लें, लंबी लंबी बातें सुन लें, लेकिन आज मगरिब के बाद का इससे ज्यादा ताकतवर वजीफा दौलत के लिए, कर्जों के लिए, बीमारियों के लिए, हमने बंदिश, जादू, बद नजरी को दूर करने के लिए, जालिम का जुल्म खत्म करने के लिए, नफरत करने वालों से मोहब्बत हासिल करने के लिए, दुश्मनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए, हर तरह की मुश्किल परेशानी के लिए अमल पढ़ने के बाद कुछ मांगे या ना मांगे, ये आपकी जिंदगी से खुद ब खुद तमाम मुश्किलों परेशानियों को फौरन दूर कर देगा। बस मगरिब के बाद आपने एक ही जगह पे बैठ के आपने अमल पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरह फातिहा की पहली आयत आपने पढ़नी है। आपने सूरह फातिहा पूरी नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ पहली आयत पढ़नी है दोस्तों, सिर्फ पहली आयत पढ़नी है। देखिए इस पूरे अमल को पहले सुन लें, एंड तक आप सुनेंगे, आप ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे इस अमल के जो वजीफे हैं ना, वो ऐसे वजीफे हैं, ये वो तरतीब और तादाद जो दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिल सकती। अब आपने 3 बार सिर्फ ये आयत पढ़नी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। तो इस तरह आपने 3 बार इस आयत को पढ़ के चौथा वजीफा देखिए, पहले नंबर पर आपने या अल्लाहु या मोहम्मद इन दोनों नामों को मिला के पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इसको आपने 11 मरतबा पढ़ लिया। तो इसके बाद अब आपने दूसरे नंबर पर या अल्लाहु या रज़ाकु अल मदद, या अल्लाहु या रज़ाकु अल मदद, इसको भी 11 मरतबा पढ़ लिया। फिर तीसरा वजीफा आपने इस अमल में अल्लाह वालों तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, फिर तीसरा वजीफा आपने इस अमल में अल्लाह वालों तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ा, सूरह फातिहा की पहले आयत को आपने पढ़ा। अब आपने वहीं बैठे बैठे अल्लाह वालों, अब आपने चौथे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, बड़ा कमाल का वजीफा है अल्लाह वालों। इस अमल के अंदर जो मौजूदाती वजीफा पढ़ना है ना चौथे नंबर पर,
یہ وظیفہ بڑا پاورفل ہے. آپ نے یا ربی کو پڑھنا ہے. یا ربی مطلب اے میرے رب. یا ربی دیکھیں یا ربی آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا. یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. آج آپ نے اپنے رب سے مدد مانگنی ہے, رب سے انعامات لوٹنے ہیں, رب سے آپ نے خزانے لوٹنے ہیں. دیکھو دوستو, اب آپ نے اللہ والوں کی ترتیب سے اللہ کے ولی کی بتائے ہوئے اس عمل میں اللہ کے ولی کی بتائی ترتیب سے چوتھے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے نا, آپ نے اللہ والوں جو خاص وظیفہ ہے اسے اسی ترتیب سے آپ نے یا ربی کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے. آپ نے پڑھنا ہے یا ربی میری جھولی بھر دے. یا ربی میری جھولی بھر دے, یہ پورا سینٹینس ادا کرنا ہے. یعنی کہ یا ربی سے آپ نے جھولی بھروانی ہے. آپ نے یا ربی کے ساتھ چوتھے نمبر پر نا میری جھولی بھر دے, یہ سینٹینس, یہ جملہ جس سے یا ربی کی طاقت 1000 گنا نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی. آج یا ربی کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے. آج یا ربی کے معجزات دیکھنے والے ہوں گے. آج تمہاری غربت اور غریبی کی آخری رات ہوگی. اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے نا, اس گھر کا بچہ فوری طور پہ دولت مند ہو جاتا ہے. اب آپ نے یا ربی میری جھولی بھر دے اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے یہ وظیفہ یا ربی میری جھولی بھر دے ایک بار ہو گیا. پھر دوسری بار پڑھیں یا ربی میری جھولی بھر دے. پھر تیسری بار پڑھیں یا ربی میری جھولی بھر دے. دیکھیے پیارے بھائیوں, یہ معجزاتی وظیفہ بھی آپ نے اس عمل میں پوری طرح شامل کرنا ہے. یا ربی میری جھولی بھر دے ایک بار ہو گیا. زندگی میں ایک بار پڑھیں اس عمل کو, چاہے اس عمل کو آپ روز مغرب کے بعد پڑھیں. اگر آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار بھی مغرب کے بعد کا یہ عمل اس ترتیب سے پڑھ لیا نا, میں یقین سے کہتا ہوں آپ اپنی پوری زندگی کے تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے. ساری زندگی پھر آپ لوگ اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑیں گے. اس عمل کے آپ لوگ دیوانے ہو جائیں گے. اس عمل کے عاشق بن جائیں گے. اس عمل کے بغیر آپ لوگ رہ نہ پائیں گے. یہ میں یقین سے کہتا ہوں آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں چوتھے نمبر پر شامل کرنا ہے, اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے, تمام مرادوں کے لیے. دیکھیں ایک جملہ بھی آپ نے یہاں سے وہاں نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو اب جو چیز آخر میں بتانے لگا ہوں نا, یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ترتیب ہے کہ جس کے بھی ہاتھ مغرب کے بعد کی یہ ترتیب لگ گئی, خدا کی قسم وہ ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے فقیروں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی اگر فقیر ہے نا, کوئی روڈ پہ بیٹھا ہوا بھکاری ہے, خدا کی قسم ایک بار اپنی پوری زندگی میں, اپنی پوری لائف میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے, ساری زندگی کی مشکلات پریشانیاں اگر نہ دور ہوں, ساری زندگی کی تکلیفیں پریشانیاں اگر نہ دور ہوں, تو پھر آ کے مجھے کہنا. دیکھیے اس سے پہلے آپ نے نہیں کہنا, پہلے وظیفہ پڑھیں, اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کریں, پھر آ کے کہیں انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے, انشاءاللہ ہر مشکل کا, ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا. اب اللہ والو آپ نے فوری طور پہ اس مجرد ترین کا عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ, پہلے تو آپ اس وظیفے کو سمجھیں جو آپ نے اس عمل میں چوتھے نمبر پہ آپ نے پڑھ لیا نا, یا ربی میری جھولی بھر دے. یا ربی میری جھولی بھر دے. یا ربی میری جھولی بھر دے. اس وظیفے کو بھی آپ نے 11 بار پڑھ کے اب اس عمل کا بے حد خاص اور 5واں وظیفہ دیکھیں. چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھا نا, یا ربی میری جھولی بھر دے, آپ لوگ چیزوں کو مس کرتے جاتے ہیں, کاٹتے جاتے ہیں, اسکپ کرتے جاتے ہیں, اور پھر جب وظیفہ اثر نہیں کرتا تو ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ جناب علی آپ کا وظیفہ اثر نہیں کیا, جناب علی یہ نہیں ہوا, جناب علی وہ نہیں ہوا. دیکھیں عمل کو سمجھے پہلے, انشاءاللہ فائدے بے شمار ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیکھیں, اگر آپ سے کوئی ایک آدھا وظیفہ بھی چھوٹ گیا نا, تعداد ترتیب کچھ بھی چھوٹ گئی, تو پھر پورا عمل ضائع ہو جائے گا. دیکھیے اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ایک چیز آپ سمجھیں, ایک ایک جملہ سمجھیں. مغرب کے بعد کا یہ عمل اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو مشکلوں میں ہیں, جو پریشانیوں میں ہیں, جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, جو فاقوں میں ہیں, جو بیماریوں میں ہیں. زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا. پوری زندگی یا تو پھر در در کی ٹھوکریں کھا لو, یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لو, یا آج میرا بتایا ہوا یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کرنی ہے. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. انشاءاللہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. اللہ والو اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر کے معجزات دیکھنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آپ نے اس عمل میں بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے. دیکھیے سب سے پہلا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا یا اللہ یا محمد, آپ نے وہ پڑھنا ہے. پھر یا اللہ یا رزاقو کے ساتھ آپ نے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی المدد کو شامل کرنا ہے, جو خاص تعداد بتائی اس تعداد میں پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف کی پہلی آیت
یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کو جو تعداد بتائی ہے نا اس تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا وظیفہ آپ کو بتایا تھا، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، بتائی گئی تعداد کے مطابق۔ اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پانچواں وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھنا ہے، وہ بھی جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اسی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حضور گر گڑا کے دعا مانگے، انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے نا اللہ کی ذات وہ قبول فرمائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔